السلام علیکم. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا دورانت فائلز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہرشفی اور آج ہم بات کریں گے کے پی کی ریئل اسٹیٹ ٹرین پہ, مینلی فوکسنگ آن دا بگ سٹیز پشاور اینڈ ایبٹ آباد کی طرح. اور اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید علی حسین, ہو از اے ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر اینڈ ہی ہیز ورک ود بگ کمپنیز ان پاکستان. تو کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ. تو ریئل اسٹیٹ پاکستان کی جی ڈی پی میں بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. 60-70% آف دا جی ڈی پی کنٹریبیوشن وہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے آتا ہے. 300-400 بلین US ڈالرس کی اس میں کنٹریبیوشن ہوتی ہے. فی الوقت کرنٹ کے پی کے ریئل اسٹیٹ کا لینڈسکیپ کا ذرا اوور ویو تو دیں ہمیں. اگین تھینک یو سو مچ. اور بیسیکلی بات اس طرح سے ہے کہ آپ نے ابھی جو فگرس کوٹ کیے ہیں کہ 300-400 بلین ڈالرز اس ریئل اسٹیٹ کے اندر ہے, میں تھوڑا سا اس کو بتاتا چلوں کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ایز اے ہول از دا سیکنڈ اور تھرڈ لارجسٹ ان دا کنٹری, جس میں سب سے زیادہ جاب کریشن کے مواقع لوگوں کو مل رہے ہیں. اس میں منی ٹرانزیکشن کے اوپر بات کرو تو دوسرا تیسرا سب سے بڑا سیکٹر ہے. اینڈ دیکھیں, اس کے اوپر بھی بات کرنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ ریئل اسٹیٹ ہے کیا. ہمارے بہت سارے لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ از جسٹ لائک کہ آپ نے ایک پراپرٹی ٹرانزیکشن کو آپ کہتے ہیں کہ ایک پلاٹ لیا یا ایک گھر لیا یا کوئی بھی چیز لینے دینے کوئی نام جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ ہے, زمین کی خرید و فروخت ریئل اسٹیٹ ہے. یہ ایک جنرل پرسپیکٹیو ہے. سو بیسیکلی واٹ ریئل اسٹیٹ از, خالی آپ اس کے لفظی معنی اٹھائیں تو سب سے پہلے تو اس کے اندر یہ دو لفظوں کے اوپر مشتمل ہے ریئل اسٹیٹ. ریئل کا مطلب بیسیکلی پلانٹ ارتھ آپ کی زمین کو ریئل کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ اسٹیٹ از ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ وچ از بلٹ آن دیٹ زمین از یور اسٹیٹ. تو ریئل اسٹیٹ کے اندر اگر آپ بات کریں پوری دنیا کی, تو زمین کے اوپر جو بھی بن رہا ہے, جو بھی کچھ ہو رہا ہے, وہ ہر چیز ریئل اسٹیٹ کے اندر آ جاتی ہے. پراپرٹی ٹرانزیکشن تو اس کا بہت ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ پراپرٹی ٹرانزیکشن کے اندر آ جاتا ہے. مطلب اگر آپ اس کی سبسڈی اس کی بات کریں تو آپ کی ریئل اسٹیٹ کے اندر ہاسپٹیلٹی انڈسٹری آتی ہے, آپ کی پروڈکشن انڈسٹری آتی ہے. اب اس ایک انڈسٹری سے 26-27 انڈسٹریاں اس کے ساتھ جو ہیں منسلک ہیں. اگر بات کروں میں کے پی کے اوپر ایبٹ آباد کی اسپیسیفکلی اگر میں بات کروں تو ایبٹ آباد کو دیکھا جائے تو ایبٹ آباد اٹ از اے سٹی وچ از اے گیٹ وے سٹی ٹو نارتھ. اگر میں اس کو کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر کسی بھی انسان نے نارتھ جانا ہے, ہاسپٹیلٹی انڈسٹری سے اگر بات آگے بڑھ رہی ہے کہ اگر نارتھ جانا ہے آپ نے, اور اب آپ نے کسی بھی ناردرن علاقے کے اندر جانا ہے تو ایبٹ آباد سے آپ کے ایونچولی آپ نے گزر کے جانا ہی جانا ہے. اور ایبٹ آباد اٹ سیلف جو سٹی ہے یہ ایک ویلی ہے, یہ پہاڑوں کے درمیان میں ایک شہر بنا ہوا ہے ایبٹ آباد سٹی. اور اس کے اگر آؤٹ اسکرٹس کی بات کریں تو اس میں گلیات آ جاتے ہیں, نتھیا گلی ہے, شملہ پہاڑی, اور وہ سارے علاقہ جات آ جاتے ہیں. تو اسی طرح پشاور کی اگر آپ بات کریں, پشاور آپ کا خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا شہر ہے. ہمارے پشاور کے اندر جو لوگ ہیں ان کا ریئل اسٹیٹ پہ رجحان بہت زیادہ ہے, اور اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں جو پاپولیشن بھی بہت بڑی ہے, ٹریڈ ہب بھی ہے آپ کا یہ بالکل. اور اس کے اندر بہت سارے پراپرٹی پروجیکٹس ہیں جن میں بہت زیادہ پراپرٹی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, وہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں. بہت زیادہ لوگوں کی دلچسپی ہے کے پی کے لوگوں کی. بلکہ میں مزے کی آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ آپ راولپنڈی اسلام آباد کی اگر خالی بات کریں تو راولپنڈی اسلام آباد کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری پشاور کے کندھوں پہ ٹکی ہوئی ہے, کہنا غلط نہیں ہوگا. پشاور کے کندھوں پہ کس طرح ٹکی ہوئی ہے؟ کیونکہ آپ کے راولپنڈی اسلام آباد کے اندر جو میجورٹی انویسٹرز ہیں, جو بڑے انویسٹرز ہیں, جو بہت سادہ لوگ جو پراپرٹی کی سیل پرچیز کرتے ہیں, وہ دے بلانگ فرام کے پی اور پشاور سے بلانگ کرتے ہیں بہت زیادہ تر لوگ. تو ان کا بہت زیادہ کردار ہے راولپنڈی اسلام آباد کے اندر بھی ایون ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو جو ہے وہ کمر دینا. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے نا کہ پورا ہی پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا ببل تھا وہ کافی حد تک بسٹ ہو گیا. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو کے پی پہ اسپیسیفکلی اس میں زیادہ افیکٹ آیا ہے, کم افیکٹ آیا ہے؟ سو بیسیکلی یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ببل تھا, ورسٹ ہو گیا, پراپرٹی میں اسلام پایا ہوا ہے, بالکل صحیح بات. دیکھیں سب سے پہلے یہ بہت پیچھے سے بات شروع ہوتی ہے. پیچھے سے بات ایسے شروع ہوتی ہے کہ آج سے 10 سال 15 سال پہلے 20 سال پہلے آپ پیچھے چلے جائیں تو کہ پشاور کے اندر سپوز آپ نے کوئی پراپرٹی پرچیز کرنی ہے, تو کسی علاقے کے بھی آپ فار ایگزامپل لے لیجیے, وہاں پہ اگر پلاٹ کی قیمت 10-20 سال پہلے 20 لاکھ 25 لاکھ روپے کا کوئی پلاٹ تھا, اس کی 10 سے 20 سال میں جو ویلیو ہے دیٹ ہیو وینٹ اپ ٹو لائک اراؤنڈ 1000%. مطلب 10 سالوں میں ایک پراپرٹی نے 1000% تک بھی جمپ کیا ہے. بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے, یہ جب ببل برسٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک فیز آتا ہے ہائپر سپلائی.
ہائپر سپلائی کا مطلب اس ٹرم کو ایکسپلین اس ٹرم کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. ہائپر سپلائی کیا ہوتا ہے کہ ہائپر جب بھی کسی شہر کے اندر اس کی ضرورت سے زیادہ یا کسی بھی جگہ کے اوپر اس کی ضرورت سے زیادہ پراپرٹی کے پروجیکٹس وہاں پہ آ جائیں, ضرورت سے زیادہ وہاں پہ پراپرٹی کے جو ہیں وہ چیزیں شروع ہو جائیں اور لوگوں کے اندر بائنگ پاور اس طرح سے نہ ہو یا کوئی بھی اکنامک اس کے اندر فیکٹر آ جائے, کسی بھی قسم کا فیکٹر آ جائے, تو اس کے بعد وہاں پہ ایک ٹائم کے بعد لوگوں کی اوبویسلی بائنگ پاور ختم ہو جاتی ہے, کچھ ریگولیٹری ایشوز آ جاتے ہیں, تو وہ فیکٹر بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے جس کی وجہ سے کریش جو ہوتا ہے وہ آتا ہے. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں, دیکھیں کوئی بھی جگہ ہے پاکستان کے اندر خاص طور پہ اگر آپ پچھلے 20-30 سال کے ٹرینڈ اٹھا کے دیکھیں تو عمران خان صاحب کا جب دور حکومت تھا تو اس کے اندر ایمنسٹیز دی گئی تھیں, پراپرٹی بوم پہ تھی, بہت زیادہ پراپرٹی کے اندر کام ہو رہا تھا, تو ایک بوم کا ٹائم تھا. جب بھی ایک بوم آ رہا ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک ہائپر سپلائی کا فیز شروع ہو جاتا ہے جس میں ہر انسان پراپرٹی کے شعبے کے اندر آ جاتا ہے, بہت سارے پروجیکٹس نئے نئے آنا شروع ہو جاتے ہیں. جب ہائپر سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے اور ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے, بیسک رول ہے, اس کے بعد وہ ببل برسٹ ہوتا ہے, پھر ایک کریش آتا ہے جو آج کل ہم جس کریش سے گزر رہے ہیں. اس کریش کے بعد مارکیٹ پھر جو ہوتی ہے دوبارہ سے ریکوری کی طرف آہستہ آہستہ آتی ہے. ریکوری کے بعد پھر سپلائی جو ہوتا ہے, جو آپ کا سرکل ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے بوم کا. ریکوری کے بعد اسٹیج اگلا بوم ہوتا ہے. تو اٹ از اے وشیس سرکل, آپ اس کو یہ کہیں تو بالکل غلط نہیں ہوگا, جو یہ ہر 20 سال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ چل رہا ہے. اچھا, ریسنٹ ٹرینڈز ہم اگر کے پی میں کہیں کہ ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں ریئل اسٹیٹ میں, سوسائٹیز وغیرہ پہ ریسنٹ ٹرینڈس کی میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں اسپیسیفکلی اگر پشاور کی بات کریں تو پشاور کے اندر جو ہے وہ ریسنٹلی پاکستان کے بڑے نامور ڈیولپرز نے جو ہے کچھ اپنے پروجیکٹس شروع کیے, اور ان پروجیکٹس کا ان ڈیولپرز کا جو ہے کچھ پولیٹیکل اس کے اندر فیکٹر آ گئے, پولیٹیکل اس کے اندر ان کے کچھ کیسز وغیرہ کے معاملات شروع ہو گئے, جس کی وجہ سے اس وقت کی اگر میں بات کروں تو ریئل اسٹیٹ پشاور کے اندر جو ڈیلر حضرات تھے ہمارے, جو پراپرٹی لوگوں کو ایڈوائزرز تھے جو لے کے دیتے تھے, وہ ٹرانزیکشنز کرواتے تھے, بہت زیادہ اس وقت برے حال کا شکار ہیں وہ. مطلب ان کے بہت زیادہ جو ان کے ساتھ کلائنٹس انوالو ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے کچھ ایسے پروجیکٹس میں انویسٹمنٹس کروا دی ہیں جہاں پہ ابھی وہ پروجیکٹس کچھ اسٹیز کے معاملات شروع ہو گئے, کچھ ان کے اور دوسری طرف چیزیں چلی گئی, تو جو پیسہ تھا کافی حد تک لوگوں کے پاس وہ اسٹک ہو چکا ہوا ہے. تو اب یہ وقت لگے گا آبویسلی, کچھ ہمارے جو ہیں وہ جیسے جیسے کیسز حل ہوتے جائیں گے, جیسے جیسے حالات کچھ ملکی حالات کی, آئی ایم شیور انڈسٹری سے تعلق رکھتے تو آپ نام نہیں لینا چاہتے ہوں گے, آپ کے بھی تعلقات ہو سکتے ہیں سارا کچھ. پیچھے میں نے ایک نیوز پہ نا ویڈیو یوٹیوب پہ بھی دیکھی تھی ایک جرنلسٹ کی کہ بحریہ ٹاؤن پشاور ڈیفالٹ ہونے والا ہے, تو یہ ہو رہا ہے, کیسز بھی سب کے چل رہے ہیں, ان کے بھی چل رہے ہیں. سو بیسیکلی اسی طرح ہی ہے کہ اگر آپ بات کریں نا, کیا مطلب میں آپ کو تھوڑا سا اوور ویو اور تھوڑا سا میں اس کو ڈیپلی اگر کوئی بھی سوسائٹی کے بارے میں کہتا ہے کہ جی یہ ڈیفالٹ کریے, کیا مطلب میں آپ کو تھوڑا سا نا اس کا ذرا ڈیپ جا کے تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ایک پشاور سٹی ہے, پشاور سٹی ایک تاریخ ہے 400 سال 500 سال سے بھی زیادہ, اس سے بھی زیادہ پرانا شہر ہے. شہر کی جو زمین ہے وہ تو لمیٹڈ ہے, اللہ تعالیٰ نے واحد ایسی چیز ہے زمین ہمیں دی ہے جو وہ بنانا بند کر دی ہے, جتنی ہے اتنی ہی ہے, ٹھیک ہے. سپلائی لمیٹڈ ہے, سب سے پہلے ہمیں تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ود ٹائم وہاں پہ آبادی زیادہ ہوئی ہے اس شہر کی, وہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوئی ہے, اربنائزیشن ہر جگہ, اور اربنائزیشن وہاں پہ بہت زیادہ ہوئی ہے. تو ہوا یہ ہے کہ اب وہ شہر جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں. پشاور کی آج اگر آپ بات کریں تو پشاور کے آپ کچھ آؤٹ اسکرٹس تو جب نوشہرہ تک آ کے جا کے ملتے ہیں, جی ٹی روڈس والی سائڈ سے اگر آپ دیکھیں پشاور تو اب ایکسٹینڈ ہوتے ہوتے تو وہ نوشہرہ کے قریب پہنچ رہا ہے شہر, ٹھیک ہے. وہاں پہ نئے سے نئے 2 سے 3 بڑے پروجیکٹس, آپ نے ایک سوسائٹی کا نام لیا, کچھ اور بھی سوسائٹیز ہیں جنہوں نے وہاں پہ اپنے پروجیکٹس شروع کیے, جن کی کسی نہ کسی وجہ سے, کیونکہ دیکھیں یہ لینڈ کے ایسے کچھ معاملات ہوتے ہیں انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر, ہم آج بھی انتقال اور رجسٹری سے باہر ہی نہیں آئے. ہم آج بھی جو ہے پٹوار خانے پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں کہ وہیں پہ جا کے ہمیں اپنے معاملات حل کرنے ہیں. اور ان چیزوں کے اندر بہت سارے لینڈ کے, اب کسی کی وراثتی زمین ہے, وہ 10 بھائی ہیں اور 10 بہن بھائی اگر وہ ہیں اور ان کی وراثتی کوئی زمین ہے, تو ان میں سے کوئی ایک خدا نہ خواستہ کوئی اللہ کو پیارا ہو گیا تو اس کے پھر آگے بچے ہیں اور پھر ان کے آگے 3rd جنریشن شروع ہو گیا, وہ وراثتیں چڑھی نہیں ہوتی, ان سب کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے, عدالت میں جا کے گواہی دینی ہوتی ہے, وراثتیں چڑھتی ہیں, وراثتوں کے بعد جا کے آگے زمینیں ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو مطلب ہم لوگ تو انہی چکر اسی سائیکل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اب سوسائٹی کا ڈیفالٹ اس کے اندر میں آپ کو اسی کو ریلیٹ کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جب سوسائٹی کسی بھی بندے نے, آپ یہ تو ایک پروجیکٹ کی بات کریں, اگر آپ نے کل کو جا کے سپوز آپ کہتے ہیں میں نے کے پی کے اندر ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع کرنا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کا لینڈ ایکوزیشن کا جو ہے وہ کام شروع ہوگا کہ آپ نے سب سے پہلے تو لینڈ ایکوائر کرنی ہے نا, کہ جہاں پہ آپ نے زمین بنانا ہے, آپ نے کوئی سوسائٹی بنانی ہے, کوئی ٹاؤن بنانا ہے.
اب اس زمین کو سب سے پہلے ایکوائر کرنا، آپ کی سوسائٹی کے ٹاؤن بنانے کا جو سب سے بڑا پارٹ ہے وہ لینڈ ایکوائر کرنا پہلا پارٹ ہے، اور سب سے بڑا پارٹ بھی یہی ہے کہ لینڈ ایکوائر کرنا. بیچنا تو پھر بعد میں آتا ہے نا. لینڈ ایکوائر کرنے کے لیے آپ کو اس علاقے کا انتخاب کرنا ہے کہ جہاں پہ لینڈ اویلیبل ہے. اب لینڈ اویلیبل کے پی کے اندر تو ہے ہی نہیں ہے. کے پی کے اندر کیسے، پشاور کے اندر کیسے لینڈ آپ کو ملے گا؟ کیونکہ شہر جو ہے وہ فلی آباد ہے، تو وہ لینڈ لینے کے لیے نئی سوسائٹیز پروجیکٹ کرنے کے آپ کو شہر سے باہر نکلنا پڑتا ہے. اس کو کنیکٹ کر دیا، اس کو کنیکٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو ایگزیکٹلی وہ شہر ایکسٹینڈ ہوتے ہوتے وہاں تک آ جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب لینڈ ایکوزیشن شروع ہوتی ہے، لینڈ ایکوزیشن ہوتے ہوتے وقت اتنا لگ جاتا ہے. ابھی جس پروجیکٹ کا آپ نے نام لیا، ان کا بھی کچھ لینڈ ایکوزیشن کو ہی لے کے میرے خیال میں کیس چل رہا ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، کہ وہاں پہ کچھ معاملات ان کے اس طرح سے چل رہے ہیں کہ لینڈ کا مسئلہ ہے کہ جی ابھی لینڈ ہی نہیں کلیئر ہو رہا. اب لینڈ کلیئر ہوگا، لینڈ اس کے بعد کلیئر ہونے کے بعد وہاں پروجیکٹ اناؤنس ہوگا، اس کا میپ آئے گا، انفراسٹرکچر وہ اپنا دکھائیں گے کہ ہم یہاں پہ یہ کریں گے. پھر اس کے بعد اس کی مارکیٹنگ ہوگی، پھر سیلنگ ہوگی، اور پھر سیلنگ ہونے کے بعد جب لینڈ ڈیولپ ہو جائے گی، پھر وہاں پہ گھر بنیں گے، مالز بنیں گے، کمرشل ایکٹیویٹی شروع ہوگی. اب اس پورے پروسیس کو لگے گا وقت. لوگوں کو یہ لگتا ہے، ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آج پلاٹ لے لیتے ہیں اور لینے کے بعد 2 سال بعد اس کو بیچ دیں گے اور وہ جناب ان کا پلاٹ بڑھ جائے گا. ہوتا یہ ہمارے ریئل اسٹیٹ، انفارچونیٹلی اگر آپ کا ریئل اسٹیٹ ریگولیٹ نہ ہو تو پاکستان میں جو آج کریش ہوا ہے بس یہ ہو جاتا ہے. اور اگر آپ اس سیکٹر کو خالی ریگولیٹ کر لیں تو دبئی بن جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ دبئی کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. دبئی کے اندر ایک پلاٹ لینا ہوگا آپ نے، اگر ایک پلاٹ بھی لینا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو لائسنسڈ ریئلٹر سے رابطہ کرنا ہے. آپ کی جو بھی ٹرانزیکشن ہوگی اس کے تھرو ہوگی. پھر وہاں پہ ایک پوری اتھارٹی ہے، ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی ریرا. صرف ان کا لائسنسڈ آدمی جو ہے وہ آپ کی ریئل اسٹیٹ ٹرانزیکشن کروا سکتا ہے. پشاور میں بھی تو ریئل اسٹیٹ اتھارٹی ہے. ریئل اسٹیٹ اتھارٹی ہے، لیکن آپ مجھے بتا دیں کتنی وہاں پہ امپلیمنٹیشن ہے. یہ تو مجھے آپ بتائیں. میں یہی بتا رہا ہوں، پشاور میں ریگولیٹری اتھارٹی نہیں، پشاور میں ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے. وہ شہر کے اندر ڈیولپمنٹ کے ذمہ دار ہیں، لیکن ریگولیٹ وہ اس چیز کو اس طرح سے تو ریگولیٹ نہیں کرتے کہ کوئی بھی انسان آتا ہے وہ آ کے دیکھیں. اس کا نا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہ ایسے کام ہے کہ انسان اپنی زندگی کی جو جمع پونجی ہوتی ہے، میجورٹی لوگ جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں، وہ کچھ خریدتے ہیں. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں گھر بناؤں اپنا، اس کو لے کے جاؤں. مین کے پی کے کی، میں پشاور کی بات کر رہا ہوں، گھر بنانا چاہتے ہیں لوگ اپنی زندگی میں جمع پونجی اکٹھی کر کے. لیکن جو بندہ ان کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے کہ جو بندہ، وہ ظاہر ہے کہ اپنے کسی نئے علاقے میں کوئی چیز خریدنی ہے تو وہاں پہ آپ کسی نہ کسی پراپرٹی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے بندے کو کہیں گے یار مجھے کچھ لے کے دو. جب آپ اس کی کیا کوالیفیکیشن ہوگی؟ وہ کوئی سرٹیفکیشن اس نے کی ہوگی، کوئی سرٹیفائڈ ہوگا نہیں ہوگا. کیوں انفارچونیٹلی ہمارے کچھ ایجوکیشن کے اوپر اس چیز کی کوئی بات ہی نہیں کبھی کسی نے کی. میں ریسنٹلی ایک اسلام آباد میں ایک کمپنی ہے، انہوں نے ایک بڑا زبردست انیشیٹو شروع کیا ہے نسٹ کے اندر کہ وہ ہر اپنے امپلائی کو جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے نسٹ کے اندر سے سرٹیفکیشن، ایک چھوٹی سی سرٹیفکیشن ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر آپ وہاں سے نسٹ سے سرٹیفکیشن کرے. جو سرٹیفائڈ ہوتا ہے وہی اس جگہ پہ پھر جاب کرتا ہے اور پھر آگے لوگوں کو ڈیل کرتا ہے. اور وہ سرٹیفکیشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جو ریئل اسٹیٹ کی بیسک نالج ہے، کسی بھی کلائنٹ کو آپ نے جب ایڈوائز کرنا ہوتا ہے تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو میں اچھے سے اچھا ایڈوائز کروں. تو جب جس سے بھی آپ انتخاب کرتے ہیں اپنے ایجنٹ کا یا اپنے اس کا، تو آپ نے انتخاب بہت دیکھ کے کرنا ہوتا ہے. اچھا، باقی چیزوں میں دنیا میں ہزاروں بزنسز ہیں، کسی کے لیے سرٹیفکیشن نہیں چاہیے ہوتی. میں کل کو جا کے کچھ بھی بیچتا ہوں، مجھے سرٹیفکیشن نہیں چاہیے، مجھے اس چیز کی نالج چاہیے. بالکل سرٹیفکیشن بھی یہی ہوتا ہے کہ یار اس بندے کے پاس یہ ٹھپا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس کے پاس یہ نالج ہے، یہ پریکٹس کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لا کی چلو ایک الگ ریکوائرمنٹ ہے، وہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. سرٹیفکیشن ریئل اسٹیٹ کے اندر کیوں چاہیے؟ ہاں، سو بیسیکلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس کے بغیر بھی کام کہ اس کے بغیر بھی کرنے میں مسئلہ کوئی نہیں. رائٹ، آپ کا یہ پوائنٹ ہے. دیکھیں باہر کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی ڈیولپڈ کنٹری کے اندر آپ چلے جائیں، آپ یو کے چلے جائیں، یو ایس چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں، ہر جگہ جو بھی ڈیولپڈ جگہ ہے وہاں پہ کوئی بھی ریئل اسٹیٹ بروکر، ریئلٹر یا جو بھی آپ اس کو ایجنٹ نام دیں، وہ جب تک پراپر سرٹیفکیشن یا جب تک پراپر لائسنس نہیں لیتا وہ اس چیز کو ڈیل نہیں کر سکتا. ریئل اسٹیٹ کے اندر پاکستان میں سوسائٹیز خود کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ، پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی ہمارے بڑے فنڈامنٹلز کا مسئلہ ہے. ہم لوگ فنڈامنٹلی کافی ابھی پیچھے ہیں. آپ دیکھیں ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ تھرڈ بگیسٹ، اف آئی ایم ناٹ رانگ، کہ تیسرا بڑا ایسی انڈسٹری ہے جو لوگوں کی جاب، سیکنڈ یا تھرڈ انڈسٹری ایسی ہے جس کی جو سب سے زیادہ جاب کریشن ہے جس کے اندر، لیکن ریگولیٹ نہیں ہے. اتنا بڑا ادارہ ہونے کے باوجود، اتنا بڑا سیکٹر ہونے کے باوجود آپ اس کو ریگولیٹ نہیں کر پاتے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس انڈسٹری کو اگر آپ صحیح طریقے سے ریگولیٹ کریں، آپ ریمیٹنسز اٹھا لیں نا.
مطلب آپ نے خود ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جو ریمیٹنسز پاکستان میں آ رہی ہیں، 19-20 کے اندر $21 بلین کی 21 بلین ڈالر، آپ چلیں ایک سال میں اگر آتی ہے اب تو اس سے بھی زیادہ ہوگا. 21 بلین ڈالر کے اندر جو ریمیٹنسز آتی ہیں پاکستان کے اندر، آپ کو پتہ ہے کہ جو 70% آپ کی ریمیٹنسز ہیں 70% گوز انٹو ریئل اسٹیٹ. اور اس 70% کا بھی اگر آپ 100% تصور کریں تو اس 100% میں سے 80-90% ایسے ڈیڈ پروجیکٹس میں جا کے انویسٹ ہو جاتا ہے جو یا تو ڈلیور نہیں ہو پاتا، یا کوئی ایلیگل سوسائٹی ہوتی ہے، کوئی اس قسم کا جو ہے ان کا لیگل ایشو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سوسائٹی ڈیفالٹ کرنے والی بات پہ ہم شروع کیا تھا. وہ بہت سی سوسائٹیز ہیں جو فیل ہو جاتی ہیں، I'm sure. ایک سوسائٹی بنتی ہے، اس کا نام بنتا ہے، اس پہ چیزیں بکنا شروع ہوتی ہیں. آپ نے یہ بات کی کہ سب سے پہلے لینڈ ایکوزیشن ہوتی ہے. لینڈ ایکوزیشن نہیں ہوئی تو وہاں پہ پلاٹس بکنا کیسے شروع ہو گئی؟ یہ اچھا ریگولیشن کا مسئلہ ہے اور اس کے بعد ڈیفالٹ کر گئی. اچھا یہ بہت سارے مسئلے ہیں. پروسیس پہلے کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور مسئلہ کدھر آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ بہت سارے مسئلے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ دو قسم کی چلیں ہم چیزوں کو سب سے پہلے ڈیفائن کر لیتے ہیں. ایک سوسائٹیز کو کر لیتے ہیں، ایک ٹاؤن کو کر لیتے ہیں. ٹاؤن کیا ہے؟ ٹاؤن ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ایکسٹینشن کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. ایک آپ کے پاس لمیٹڈ اسپیس ہوتی ہے، ایک لینڈ ہوتا ہے، اور وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ ٹاؤن ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں. ٹاؤن ڈیولپمنٹ کرنا بھی آسان ہے، اس کی آپ کو NOCs یا جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ بھی آسان ہے. تو ٹاؤن آپ ایزیلی چھوٹے ٹاؤنز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. پشاور کی اسپیسیفکلی بات کروں یا ایبٹ آباد کی بات کروں تو ان دونوں شہروں میں میجورٹی ہیں ہی ٹاؤن. سوسائٹیز پشاور کے اندر ہیں، بٹ جو ایبٹ آباد کی اگر میں بات کروں تو ایبٹ آباد میں کوئی سوسائٹی نہیں ہے جس کو میں سوسائٹی کہوں گا. وہاں پہ ٹاؤنز ہیں، کالونی ہوگی، ٹھیک، کالونیز ہیں، ٹاؤنز ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی ایک ان ریگولیٹڈ، مطلب شروع کی بڑی 5-10 فیملیز ہیں، ان کی زیادہ میجورٹی لینڈ ان کی تھی، اور ان پہ آگے لینڈ بکتی گئی، آگے ٹاؤنز بنتے گئے، اور ایک ان ریگولیٹڈ وہاں پہ پورا کا پورا شہر اس طرح سے جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. ایبٹ آباد کی کوئی ریگولیٹری اس طرح سے کوئی ریگولیٹری اتھارٹی اس طرح سے ہے نہیں ہے کہ جو اس پوری پراپر پلاننگ ہوئی ہوئی. دیکھیں آپ نے کبھی بھی شہر ڈیولپ کرنا ہے، اب اسلام آباد کی ایگزامپل لیتے ہیں. 80s کی دہائی میں اسلام آباد شہر بنا تھا. اسلام آباد از دا بیسٹ پلانڈ سٹی میرے خیال میں دنیا میں، نہیں تو چلو کم سے کم پاکستان کا سب سے بیسٹ پلانڈ سٹی ہے. ٹھیک ہے. مطلب وہ ایک آپ دیکھا ہوگا، چل رہا ہوگا سیکنڈ موسٹ جو ہے بیوٹیفل سٹی آف دا ورلڈ، کیپٹل آف دا ورلڈ. تو وہ اس پہ بھی خیال ڈیبیٹیبل ہے، بٹ اٹ از آلسو ڈیبیٹیبل. بات چلیں اب دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام آباد کی ایگزامپل آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ایک پورا پلانڈ سٹی ہے. آپ اسلام آباد کے کسی بھی سیکٹر کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ ڈیفائنڈ ہے کہ اس جگہ پہ کمرشل ہے، اس جگہ پہ ریزیڈینشیل ہے، یہاں پہ پارک ہے، یہاں پہ مسجد ہے. ہر چیز پراپر ڈیفائنڈ اور پلانڈ ہے. اگلے 100-200 سال کی آبادی یہاں پہ پلاننگ کے تحت چل رہی ہے کہ یہاں پہ اتنی آبادی جب جیسے جیسے شہر ایکسٹینڈ ہوگا تو کس طرف ایکسٹینڈ ہوگا، وہ کہاں پہ لینڈ ہوگی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ انفارچونیٹلی صرف اسلام آباد ہی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا شہر ہے نہیں کہ جو مجھے اس طرح سے پراپر پلانڈ نظر آتا ہو. ٹھیک ہے. خاص طور پہ KPK کے اندر. اب جب تک سب دیکھیں یہ مسئلہ ہمارے اس طرح سے پلاننگ کے اندر یہ تو شہر کریٹ ہی گورنمنٹ کے بعد کیا گیا. زیادہ تر شہر تو کتنے شروع سے چلتے 100 سالوں سے، سینکڑوں سالوں سے چل رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ بات دیکھیں کہ آپ جب ایک جگہ ایک آباد ہوگی، آپ کم سے کم وہاں پہ کوئی اس کو وہاں پہ ریگولیٹری اتھارٹی تو لگا سکتے ہیں نا. پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ پراپر پلاننگ. وہاں پہ اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں ایبٹ آباد کی. ٹوٹل ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ ہے. جی ٹوٹل ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ ہے. دیکھیں صرف ایک ایڈمنسٹریشن کے اوپر ڈالنا بھی غلط ہوگا، لیکن ہاں جی بڑا جو زیادہ مسئلہ ہے وہ ایڈمنسٹریشن. وہ کیسے مسئلہ ہے میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. اب ایبٹ آباد ہے، وہاں پہ کسی نے کبھی وہاں پہ آبادی کے اوپر بات نہیں کی، کبھی اس چیز پہ فوکس نہیں کیا. ایبٹ آباد میں 2 سال پہلے بارشیں ہوئیں. اب بارشیں ہونے سے وہاں پہ 80% علاقوں کے اندر جو ہے وہ پانی تقریباً 4-4 فٹ 5-5 فٹ لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا، جس سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے کا لوگوں کا جو ہے وہ چیزوں کے نقصانات ہوئے ہیں. لیکن آج تک کسی نے کبھی بات ہی نہیں کی. کیوں کہ وہاں پہ نہ کوئی سینیٹیشن کا اس طرح سے سسٹم ہے. جب بھی آپ کسی جگہ پہ ایک پراپر اتھارٹی ہوتی ہے وہ ان ساری چیزوں کو ٹیک کیئر کر رہی ہوتی ہے. تو وہ بھی ایک ایشو ہے. ببل تو برسٹ ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سائیکل ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، ببل واپس بھی آ جائے گا. کیا KP کی پشاور کا اور ایبٹ آباد کی بڑے شہر ہیں، انہیں کے بارے میں بات کرتے ہیں. کیا فیکٹرز ہیں جو پرائس کو انفلوئنس کرتے ہیں، اور کس جگہ پہ انویسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے لوکل لوگ بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں، تو اس پرسپیکٹو سے کس جگہ پہ انویسٹ کرنا چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے. سو بیسیکلی دیکھیں ہوتا ایسے ہے کہ جب بھی کسی ایک خریدار کی نظر سے آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا، تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کی کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے، سب سے پہلے تو آپ نے یہ تعین کرنا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. آپ کی انویسٹمنٹ کرنے کا مقصد کیا ہے. کیا آپ نے گھر بنانا ہے،
یا آپ نے ایسٹ بنانا ہے. اب گھر اور ایسٹ کا, گھر بھی تو ایسٹ ہے, لوگ ایسے کہتے ہیں. یہ گھر, آپ کی جو پہلا گھر اور پہلی گاڑی ہے نا, وہ آپ کے اپنے یوز میں, آپ اس کو بیچنے کا ارادہ نہیں رکھتے, آپ اس سے کوئی پیسے کمانے کا ارادہ نہیں رکھتے. آپ کا وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں. اینی تھنگ وچ از ناٹ یور ہوم, جو آپ کے یوز میں چیز نہیں ہے, وہ آپ کا ایسٹ ہے, جس کو آپ لیکوڈیٹ بھی اگر کر وہ آپ کو سکتے ہیں. فائدہ دے رہا اگر وہ آپ کو فائدہ دے رہا ہے, وہ آپ کو لیکوڈیٹ بھی آپ اس کو کر لائبلٹی سکتے بھی ہیں. ہو سکتی ہے. مطلب ٹیکنیکل ٹرمز میں دیکھیں تو گھر بھی آپ کا ایسٹ ہی ہے, لیکن میں ویسے اس کو میں کنسیڈر نہیں کر رہا. دیکھیں, آپ اپنی چیز کو لیکوڈیٹ بھی کر سکتے ہیں, اس کا آپ کا انویسٹ بھی کر سکتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تعین یہ کرنا کہ آپ نے کرنا کیا ہے, کہ آپ نے کسی ریزیڈینشیل پلاٹ بائنگ کرنا ہے, آپ نے کمرشل ایکٹیویٹی کچھ کرنی ہے, بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے. اب آپ نے سپوز بزنس کی, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. پشاور کے اندر, پشاور میں رنگ روڈ منصوبہ ہے. رنگ روڈ ایک بہت زبردست منصوبہ ہے. ظاہر ہے لاہور کا رنگ روڈ بھی ہمارے سامنے ہے, راولپنڈی میں بھی کام چل رہا ہے. آج کل اگر آپ بات کریں تو رنگ روڈ جیسا زبردست منصوبے کے جو علاقہ جات, اب ظاہر ہے رنگ روڈ بنتی ہے, وہاں سے لوگوں کا آمد و رنگ رفت روڈ شروع ہوتا کرتی ہے. کیا ہے آپ دیکھیں ایک رنگ شہر روڈ, کے لیے؟ اب رنگ روڈ کی ہمیں ضرورت کیوں پڑی؟ رنگ روڈ کی ہمیں ضرورت اس لیے پڑی کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک ان ریگولیٹڈ پورا کا پورا شہر ڈیولپ ہو گیا. اس سے ہوتا کیا ہے, آپ کے شہر کے جو اندر ٹریفک ہوتی ہے, آپ کے شہر کے اندر کہ آپ سپوز کسی بندے نے ایک پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی میں جانا ہے, اس کو پورے شہر کے اندر سے گزر کے جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس پوری ٹریفک سے گزر کے جائے گا. اس نے اگر کراچی کی ایگزامپل لیں, لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ جانا ہے تو آپ 1-2 گھنٹے کا مارجن رکھ کے جاتے ہیں. رنگ روڈ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی جانا ہے, تو اس پورے شہر کے ارد گرد رنگ روڈ ہے. جس سب ہیوی ٹریفک کی بات کر لیں کہ آپ کی بڑی کوئی ٹریفک آنی ہوتی ہے, اس نے باہر سے گھوم کے وہ آرام سے اپنی پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ جا سکتے ہیں. آپ نے رش سے بچنا ہے, آپ کی وہ آپ کو کافی فائدہ. لاہور میں آپ نے, میں ایگزامپل دیتا ہوں, آپ نے بیدیاں سے آپ نے رائیونڈ جانا ہے, تو آپ شہر کے اندر سے پریفر کریں گے یا آپ رنگ روڈ سے پریفر کریں گے, یا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. مطلب میں اگر ہوں گا تو میں جو ہے وہ رنگ روڈ سے تھوڑا لمبا پڑ جائے بے شک, لیکن میں وہاں سے پریفر کروں گا. ویسے ایگزامپل دے رہا ہوں میں اس طرح سے, جہاں ہم وہ انویسٹمنٹ ہاں اپرچونٹی میں سے انویسٹمنٹ ہٹ گئے. اپرچونٹی کی میں یہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں, اب آج کل جو آپ کے رنگ روڈ کے ارد گرد کے علاقہ جاتا ہے, وہاں پہ بہت زیادہ کمرشل ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے. پچھلے ہم نے ریسنٹ حالات میں دیکھا ہے, کچھ 6-8 مہینے سال پہلے سے, کہ وہاں پہ نئے اب ریسٹورینٹس بن رہے ہیں, وہاں پہ کمرشل پلازے بن رہے ہیں, کمرشل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہو رہی ہے. اگر آپ کمرشل پوائنٹ آف ویو سے جائیں گے تو آبویسلی یہ علاقہ جاتا ہے. پشاور میں پھر دوسری بات کریں کہ ریزیڈینشیل پوائنٹ آف ویو سے شروع سے ہمیشہ آپ کے بجٹ کے اوپر بہت ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. کیا آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے جو آپ کے لانگ ٹرم آپ کے اس پہ اوپر جائیں گی, تو آپ آبویسلی جی ٹی روڈ کی طرف آئیں گے. جو نئی ہاؤسنگ پروجیکٹس آ رہے ہیں, آپ ان کے اندر پلاٹس کی پرچیزنگ کریں گے. نہیں, اگر آپ نے بلڈ اپ پراپرٹیز آپ کو چاہیے, شہر کے اندر آپ کو چاہیے جہاں سے ایزی ایکسیس ٹو یور سٹی سینٹر ہو, درمیان میں آپ ایزیلی پہنچ سکے, تو حیات آباد والی سائڈ پہ آپ جائیں گے. حیات آباد, پشاور کی آپ ایگزامپل لے لوں, فیز 1, 2, 3 ہیں. اب حیات آباد کی بھی ایگزامپل لے لیں, پچھلے جتنا بھی 8-10 سال اٹھا کے دیکھ لیجیے حیات آباد میں کس طرح پراپرٹی بوم ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب میں اس طرح کہوں 400-500% تک پراپرٹی میں انکریز آیا ہوگا پچھلے 10 سال میں خالی, اگر آپ بات اور کریں اب تو. کدھر ہے؟ اس ٹائم بھی اگر آپ دیکھیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے حیات آباد میں بھی خیر کہاں پہ لینی ہوتی ہے پراپرٹی میں. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایون کیٹیگری کا بھی ایک, میں آپ کو تھوڑا بتا دوں, کیٹیگری بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ کیٹیگری کا پلاٹ ہے. کیٹیگری کا پلاٹ کس کو کہا جاتا ہے؟ جو کارنر پلاٹس ہوتے ہیں, جو کسی مین پارک روڈ پہ. فیسنگ ہوتے ہیں, جو اس طرح سے فیسنگ ہوتے ہیں, تو ان کا علیحدہ ہوگا. اسی گلی کے اندر اس کے ساتھ والا ہوگا, اس کی پرائز کم ہوگی. تو وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کس جگہ پہ, کس پوائنٹ آف ویو, آپ کے پھر بجٹ پہ بھی اگین ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے کتنے پیسے آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, کتنے میں آپ کو خریدنا چاہتے ہیں. تو اس طرح سے ہے. ایبٹ آباد کی بات کریں تو ایبٹ آباد دیکھیں, ایبٹ آباد شہر کی جو کی فیکٹر کی اگر میں بات کروں تو وہ ٹورزم جو ہے نا, وہاں کا بہت زیادہ کی فیکٹر ہے. وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو ایبٹ آباد کے ارد گرد کے علاقے ہیں, سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایبٹ آباد کا موسم بہت زبردست ہے. آپ کے ایون جو پشاور کے اندر بھی میجورٹی جو صاحب استطاعت لوگ ہیں, انہوں نے کوئی نہ کوئی اپنی ریزیڈینشیل پراپرٹی, کوئی نہ کوئی گھر ایبٹ آباد میں ضرور رکھا ہوا ہوتا ہے. مین شہر میں نہ ہو, لیکن آؤٹسکرٹ یا کہیں نہ کہیں ان کے پاس ہوتی ہے پراپرٹی, وہ وہاں پہ رکھتے ہیں, اپنی چھٹیاں منانے جاتے ہیں, اس طرح سے جاتے ہیں. یہ تو بہت آپ کا ایزیلی امیر تھوڑے سائڈ پہ آ جائے بالکل گا آپ نا کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, سیکنڈ ہوم ڈپینڈ رکھا کر رہا ہوا ہوتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بہت میجورٹی آپ کے جو صاحب استطاعت لوگ, میں نے پہلے یہ لفظ استعمال کیا کہ جو لوگ ہیں وہ ایبٹ آباد میں پریفر کرتے ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی گھر سیکنڈ پراپرٹی ہو, وہاں پہ رکھتے ہیں. اور کیوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے گلیات وہاں سے ایزی ایکسیسیبل ہے. 20-25 منٹ, آدھے گھنٹے کی ڈرائیو میں آپ نتھیا گلی پہنچ جاتے ہیں. آپ وہاں سے, اور نتھیا گلی کی اگر میں بات کروں, پچھلے کچھ عرصے میں اس وقت تک ایون میں بات کروں, بہت زیادہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اب ٹورسٹ, اب لوگوں کو تھوڑا آہستہ آہستہ ریئلائز ہونا شروع ہو گیا, وہاں بہت اچھے اچھے ہوٹلز آنا شروع ہو گئے ہیں. اس وقت ہم کہتے ہیں پرائسز پراپرٹیز کی بہت ڈاؤن ہوئی ہیں, ریئل اسٹیٹ
ڈیڈ ہو رہی ہے, سوسائٹیز بند ہو رہی ہیں یا لوگ چھوڑ رہے ہیں یا انویسٹ نہیں کر رہے, جس بندے نے انویسٹ کرنا ہے وہ کس طرف جائے اور کس طرف نہ جائے, کیا چیز بند ہے اور کیا چیز چل رہی ہے؟ بڑا آپ کا اچھا سوال ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کس چیز میں میں ریئل انویسٹ کیا اسٹیٹ جائے. ایڈوائزر کے ساتھ بیٹھا ہوں, اب کل کو میں نے میں کچھ تھوڑا سا کرنا. آپ کو اس کو نا میں تھوڑا سا کھول کے سارا سوال کو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. اس وقت کی بات کریں یا کسی بھی اچھے حالات کی بھی بات کریں, ریئل اسٹیٹ میں نے جب آج تک جس کو بھی ایڈوائز کیا یا ایک جنرل جو اصول ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر, میرے خیال میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے سب سے بیسٹ جگہ کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے. دیکھیں, انویسٹمنٹ کرنے کی اپرچونٹی تو آپ کے پاس بے شمار ہیں. آپ پتھر اٹھائیں, آپ کو ریئل اسٹیٹ کے 10 پروجیکٹس ملیں گے. میرا ایک چیز میں نے جو ہے اپنے جب میں سرٹیفکیشن کر رہا تھا تو میں نے پڑھی تھی, 4 اصول ہیں. آپ نے 4 چیزیں دیکھنی ہے کسی بھی ریئل اسٹیٹ کے اندر, کسی بھی پراپرٹی کے اندر. 4 چیزیں آپ نے دیکھنی ہے کہ وہ چاروں چیزیں اگر اس پراپرٹی کے اندر ہیں تو آپ نے اس جگہ میں ضرور انویسٹ کر لیں, آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جس ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کے اندر, چاہے وہ ہائی رائز ہے, چاہے وہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے, اونرشپ, کیا وہ جو پروجیکٹ ہے جو آپ کو پچ کیا جا رہا ہے, جو آپ کو بیچا جا رہا ہے, کیا وہ اس کا جو اونرشپ ہے وہ تنازع میں تو نہیں ہے؟ کیا وہ ان کے وہ تنازع سے مراد کی ہے کہ جو بندہ آپ کو جو ڈیولپر ہیں وہ اس کو اون کرتے ہیں تو اون کر رہے ہیں نہیں کر رہے, وہ لیز پہ تو نہیں ہے, وہ اس کے اندر کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے سب سے پہلے چیک کرنا ہے کہ وہ اس کی اونرشپ میں چیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے چیز اپروولس. کیا آپ جس بھی پروجیکٹ کے اندر انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کیا اس کے جتنے بھی ریلیونٹ اپروول اس کو چاہیے, کیا وہ سارے کے سارے اس کے پاس موجود ہیں؟ مطلب این او سیز کی بات کر لیں کہ آپ کے جتنے بھی این او سی یہ نہیں ہے کہ ایک این او سی اس کے پاس ہے, وہ کسی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اس کو این او سی دیا تو ٹھیک ہے, باقی اس کے پاس بہت سارے این او سیز ہونے چاہیے. آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ جس بھی شہر میں آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کتنے این او سی ایک ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کے پاس ہونے چاہیے. آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا اپروول. اب میں فار ایگزامپل آپ کو اسلام آباد پہلا ہو گیا اونرشپ ہو گیا, دوسرا آپ کا اپروول ہو گیا. اسلام آباد کی ایگزامپل دیتا ہوں, 21 این او سیز چاہیے آپ کو ایک ہائی رائز پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے اسلام آباد میں. اب وہ اپروولز جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اس میں اب فارسٹ کے ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے, اس میں بہت سارے اور ڈپارٹمنٹس, ہوئی گیس کا ادارہ, بہت سارے ادارے آ جاتے ہیں جن میں سے آپ کو این او سی کیا پراپر این او سی چاہیے ہوتے ہیں. این او سی لینے, اپروولز دیکھنے کے بعد آپ نے دیکھنی ڈیمانڈ, جو میرے خیال میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ کیا آپ جہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, انویسٹمنٹ کیا کر رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ وہ چیز ہے کہ جو آپ نے جس چیزیں پیسہ لگا رہے ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ آپ کو ایک عرصے کے بعد یہاں سے پروفٹ ہوگا. کیا اس جگہ پہ اس چیز کی, آپ کسی ہوٹل اپارٹمنٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں, کوئی پلاٹ لے رہے ہیں, کچھ کمرشل شاپ لے رہے ہیں, کچھ بھی لے رہے ہیں, جس بھی جگہ پہ انویسٹ کر رہے ہیں کیا اس جگہ پہ اس چیز کی ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے. اور ایکچوئل ڈیمانڈ کی میں بات کروں, میں اس ڈیمانڈ کی بات نہیں کر رہا جو دکھائی جاتی. ہم ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ آپ نتھیا گلی کی ایگزامپل اٹھائیے. نتھیا گلی کے اندر آپ نے سیزن کے اندر جانا ہو تو آپ چیک کریں گے کہ ایک ہوٹل اپارٹمنٹ یا ایک کسی بھی ہوٹل کے روم میں آپ نے سپوز ایک روم لینا ہے. آپ روم چیک کرتے ہیں کہ اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایک نارمل روم سپوز 8-10 ہزار روپے پر نائٹ پہ وہاں پہ مل رہا ہے. آپ نے دیکھنا کہ آپ کو سیزن میں مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, آپ کی اس کی اویلیبلٹی وہاں پہ ڈیمانڈ کتنی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اس کی پرائس سے اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ تو صرف ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کی بات ہوگی. میں اس کی بات کروں. آپ اسی طرح آپ سپوز سٹی ایبٹ آباد کی بات کر لیں کہ آپ نے ایبٹ آباد میں ایک شاپ پرچیز کرنی ہے, آپ کی کوئی شاپ کو رینٹل انکم چاہیے, آپ پیسیو انکم اپنی چاہ رہے ہیں کہ آپ کو انکم جنریشن ہوتی رہے, آپ کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ پراپرٹی بھی انکریز کرے. آپ نے ایک شاپ پرچیز کرنی ہے, آپ نے ٹھیک ہے انتخاب شاپ کا کرنا ہے, آپ نے اس جگہ کے اوپر کرنا ہے. آپ نے دیکھنا یہ ہے کسی ایسی جگہ پہ تو نہیں شاپ لے جہاں پہ آبادی نہیں ہے. یہاں پہ تو بہت ساری ایسی بھی ہوتی ہے نا کہ یہاں پہ کمرشل ڈیولپ ہو جاتا ہے لیکن آبادی نہیں ہوتی. آپ نے یہ دیکھنا آبادی ہے یہاں پہ. اچھا, اس چیز کی جو میں شاپ لے رہا ہوں یہاں پہ شاپس آس پاس سارے فلی ڈیولپڈ ہے, یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں, بزنس چل رہا ہے, ڈیمانڈ ہے اس جگہ کے اوپر. ٹھیک ہے, آپ نے ایسی جگہ پہ ہمیشہ جانا انتخاب کرنا ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اس جگہ کی ڈیمانڈ ہے. اور چوتھا پارٹ ہے ڈیلیوری. اب یہ پارٹ ایسا ہے جو آپ کو یا تو بچا دے گا, آپ کی انویسٹمنٹ سیکیور کروا دے گا, یا پھر آپ کو جو ہے آپ کی انویسٹمنٹ وہاں پہ جا کے پھنس جائے گی. آپ نے ہمیشہ اس ڈیولپر کا انتخاب کرنا ہے جس کی ایک پاسٹ ہسٹری ہے, جس نے کچھ اپنے پاسٹ ہسٹری کے اندر کچھ ڈیلیور کیا ہے.
آپ ایسے کسی نئے Established چیز ہے. اسٹیبلشڈ ہے. مطلب آپ کسی بھی سوسائٹی کی بات کر لیں, آپ کی نئی سوسائٹی آتے ہیں, آپ ہمیشہ وہاں پہ پلاٹ لیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. آپ کو بیریا میں کوئی نہیں ڈرتا. آپ سپوز ڈی ایچ اے کی آپ بات کر لیں, آپ ہمیشہ ڈی ایچ اے میں جب بھی پلاٹ لیں گے آپ کو پتا کہ سیکیور ہے, ڈی ایچ اے ہے, پہلے سے 4 فیزز بنے ہوئے ہیں, تو 5واں بھی بن جائے گا. اونرشپ بھی بڑی تگڑی ہے. اونرشپ بھی بہت تگڑی ہے. ٹھیک ہے, تو اب بات یہ ہے کہ اسی طرح آپ نے ہمیشہ یہ دیکھنا ہے, کسی پرائیویٹ ڈیولپر کی میں بات کر لیتا ہوں کہ پرائیویٹ ڈیولپر کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ نے اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری تو دیکھیں کہ اس نے کچھ آج تک بنایا ہے, اور بنایا تو کیسا بنایا ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ چلے ٹھیک ہے, ایک ڈیولپر ہے, اس نے 2 بلڈنگس بنائی ہیں, 2 ہوٹلس بنائے ہیں, لیکن وہ ہوٹل بھی بس نارمل سے بنائے ہیں, اس نے بس مطلب وہاں پہ کوئی کنسٹرکشن اچھی کوالٹی نہیں ہے. اونرشپ پہلی چیز تھی. جی ہاں. دوسری چیز تھی اپروولز اور این او سی. جی ہاں. آپ تو ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر ہیں, جی ہاں. میں ایک کامن مین ہوں. جی ہاں. اونرشپ میں کیسے پروو کرواؤں گا یا اپروولز؟ آپ بالکل, اس کے لیے مجھے آپ سے ہی رابطہ کرنا ہے. آپ ضروری نہیں ہے کہ میرے سے ہی آپ نے رابطہ کرنا ہے. ٹرانسپیرنسی کتنی ہوتی ہے اس پروسیس میں؟ دیکھیں یہ بات ویسے تو اب اسلام آباد کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ تو اب بڑا آسان ہو گیا کہ سٹی ایڈمنسٹریشن کے آپ آفس جائیں, وہاں سے جا کے آپ آن لائن بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں, وہاں سے جا کے کسی بھی پراپرٹی ویریفیکیشن سروسز اویلیبل ہیں, آپ آرام سے جو ہے آن لائن بیٹھ کے گھر بیٹھ کے بھی پراپرٹی ویریفیکیشن آپ کروا سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ پراپرٹی ویریفائی ہو جاتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے کے پی کے اندر ابھی اس طرح سے یہ سسٹم نہیں ہے کہ پراپرٹی آن لائن ویریفیکیشن سسٹم یا پراپرٹی ویریفیکیشن سسٹم کو بہت اچھا نہیں ہے, لیکن اسٹل ہو سکتا ہے. آپ جب بھی کسی پروجیکٹ کے اندر ہائی رائز بلڈنگ کے اندر کچھ خریدنے لگیں, اگین میں دیکھیں ریئل اسٹیٹ کے اندر نا بہت سارے ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ہیں, یہ ایک پلیٹر ہے پورا, ٹھیک ہے, جس کے اندر پلاٹس بھی ہیں, گھر بھی ہیں, شاپس بھی ہیں, اپارٹمنٹس بھی ہیں, بہت ساری چیزیں, ہوٹل اپارٹمنٹس بھی ہیں, اس طرح بے شمار چیزیں ہیں. تو یہ ہر چیز کے اوپر ڈفرینٹ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. میں ایک چیز کی ڈیٹیل میں جاؤں تو کافی وقت لگ جائے گا, لیکن میں آپ کو سپوز ایگزامپل دیتا ہوں. آپ نے ایک نتھیا گلی کے اندر ایک اپارٹمنٹ پرچیز کرنا ہے, بڑی سمپل کر دیتا ہوں. اس اپارٹمنٹ پرچیز کرنے کے لیے جس بلڈنگ کے اندر بھی آپ اپارٹمنٹ پرچیز کر رہے ہیں, آپ نے اس بلڈنگ کے اونر سے تو جا کے ملاقات آپ کر سکتے ہیں, اس کے آفس جا کے آپ ان سے پوچھیں کہ ٹھیک ہے جی اپنے اونرشپ ڈاکومنٹس ہمیں دکھائیں, اس کی فوٹو کاپی ہمیں آپ کو دے دیں. آپ وہ فوٹو کاپی لے کے متعلقہ ادارے کے پاس چلے جائیں, وہاں پہ جا کے ویریفائی کر لیں ہاں جی یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اونرشپ ڈاکومنٹس آپ کے ساتھ شیئر ہو جائیں گے کہ ہاں جی یہ ہمارا پروجیکٹ ہے, یہ ہم اس کے اونر ہیں, اس نام سے پروجیکٹ ہے, یہ ہمارے این او سیز ہیں, وہ آپ کو سب پرووائڈ ہو جاتا ہے. آپ ان سے طلب کر سکتے ہیں, آپ کے پاس پورا رائٹ ہے اس چیز کا کہ آپ اونرشپ کے این او سیز اور ان ساری چیزوں کو طلب کریں. تو ہمیشہ کسی بھی چیز میں انویسٹ کرنے سے پہلے کبھی بھی غلطی یہ مت کریں کہ کسی بھی ایسے پروجیکٹ میں آپ انویسٹمنٹ کر لیں جس کے اپروولز کا کوئی ایشو ہو. اپروولز ہمیشہ جو ہے وہ ہونے چاہیے. یہ تو 4 باتیں آپ کی وہ پوری ہوگی. اچھا, رسکس اور چیلنجز پہ نا ایک چیز آتی ہے کہ یار اسٹیبلشڈ سوسائٹیز بھی پرانے ناموں میں بھی بڑی کلیئر سی ایک مسئلہ آ جاتا ہے لینڈ مافیا کا اور انلیگل سوسائٹیز کا. ٹھیک, اس میں کوئی دیکھیے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سب سے بڑی ہے, تو اس میں سب سے بڑے رولے بھی ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. بلکہ میں ایون جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمارا جو میجورٹی ریمیٹنسز ہیں پاکستان کے اندر, وہ میجورٹی ریمیٹنسز کا جو آپ کا پرسنٹیج ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آ کے پارک ہوتا ہے. اور وہ اس میجورٹی کے اندر بھی جو 90% ہوتا ہے وہ جا کے ایسے پروجیکٹس میں ہوتا ہے جو ڈیڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں, یا جو پیسہ اسٹک ہو جاتا ہے, وہ اپنے پیسہ نکال نہیں سکتے وہاں سے, وہ بیچنے جاتے ہیں مارکیٹ میں, جس پرائس پہ انہوں نے خریدا ہوتا ہے اس سے وہ بہت زیادہ کم قیمت میں انہیں پونے جو ہے وہ بیکری ہوتی ہے چیز. اب یہ ساری جو میں نے آپ کو ماڈل بتایا, اگر آپ اس ماڈل کو تھوڑا کھول کے پڑھیں, جب ڈلیوری بھی آپ کی کور ہے, جس جگہ پہ آپ نے انویسٹ کیا وہاں پہ ڈیمانڈ بھی ہے اس چیز کی, تو آپ کا سب سے پہلا تو یہ ہوگا کہ پیسہ کبھی بلاک نہیں ہوگا. آپ نے اپروولز دیکھ لی, میں نے ابھی آرڈ کی بات کی, آرڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پوری ریئل اسٹیٹ سما جاتی ہے. اب اپروولز اس جگہ کے موجود ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جو انلیگل سوسائٹیز کی آپ نے بات کی ہے, کہ ہوتا یہ ہے کہ جب سوسائٹی کے پاس کئی بار جاتے ہیں, کسی کے پاس جاتے ہیں, آپ پوچھتے ہیں این او سی ہے جی, ہاں جی ہمارے پاس تو این او سی ہے, وہ آپ کو این او سی دکھا بھی دیتے ہیں. ایک ادارے کا ایک این او سی وہاں پہ ان کے پاس ہوتا ہے اور وہ آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں. اور ہوتا کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک سوسائٹی نے, میں ایک ایسے سوسائٹی کو میں دیکھا ہے میں نے ریسنٹلی, کہ انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا. سپوز 1000 کنال کے اوپر انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا. 1000 کنال کے اوپر سپوز ایک پروجیکٹ شروع ہو گیا. اب اس 1000 کنال کے اوپر پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے جو این او سی ہے اس سوسائٹی کا, وہ این او سی اس کے پاس شاید 200 کنال کا ہوگا. 200 کنال کا این او سی اس لیے ہوگا کہ ہمیشہ وہاں پہ جب وہ فیس پے کر رہے ہوتے ہیں, کچھ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو پر کنال پر مرلہ کو اس کے حساب سے فیس دینی ہوتی ہے. تو این او سی ان کے پاس 200 کنال کا ہوتا ہے, لیکن بعد میں ایکسٹینشن ڈال کے تو پروجیکٹ کو بڑا کر لیتے ہیں. تو اس کا این او سی دوبارہ لینا نہیں پڑتا. اس کا این او سی دوبارہ پاکستان میں تو نہیں لینا پڑتا. ٹھیک ہے, یہاں پہ تو نظام چل رہا ہے ایسے ہی.
کہ یہاں پہ بہت ساری بلکہ میجورٹی سوسائٹیز ایسا ہی ہوتا ہے. سید علی حسین کا کوٹ ہے. آپ اس کو بے شک ایسے کہہ لیجیے, ٹھیک ہے, لیکن نہیں, مطلب آپ مارکیٹ میں نکلیں گے آپ کو بہت ساری ایسی ایگزامپلس نظر آئیں گی کہ ہمیشہ سوسائٹی کے پاس ایک لمیٹڈ جو ہے وہ NOC ہوتا ہے جگہ کا, اور وہ سوسائٹی ایکسپینڈ ہو رہی ہوتی ہے, وہ چل رہی ہوتی ہے, آگے کام اس کا چل رہا ہوتا ہے. مطلب ایسے نہیں ہوتا کہ جتنا ان کے پاس لینڈ ہے اتنا ہی وہ آگے دکھا کے اور اتنے پہ NOC وہ لے لیں. اچھا, تو پشاور میں لینڈ مافیا اور لینڈ ایکوزیشن جو ہوتا ہے کس طرح کرتی ہیں سوسائٹیز؟ دیکھیں لینڈ ایکوزیشن جو ہوتا ہے نا, یہ پشاور نہ بھی کہیں میں آپ کو بیسیکلی ان جنرل بتا دوں کہ یہ پروسیس مور لیس سیم ہی ہے, آپ پشاور میں کریں کسی بھی جگہ کریں, کہ ایک ڈیولپر ہے, میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, انہوں نے سوسائٹی بنانے کا سوچا ہے کہ میں ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ بناؤں گا پشاور کے اندر, ٹھیک ہے جی, ٹھیک, یہ ہم فرضی بات کر رہے ہیں, فرضی بات کر رہے ہیں ہم, ٹھیک ہے. انہوں نے سوچا کہ میں جو ہے ایک میرا پلان ہے, میں اس جگہ کے اوپر میں یہاں پہ ایک جگہ کا انتخاب کرتے ہیں کہ یہاں پہ اسی علاقے کے اندر میں نے ایک سوسائٹی بنانی ہے, اور اتنا ایریا کم سے کم میرے پاس ہونا چاہیے جس کے اندر میرا یہ پلان ہے, میں یہاں پہ اس طرح کا پروجیکٹ بنانا چاہتا ہوں. اب وہ کیا کرتے ہیں, اب ان کا ضروری نہیں ہے تعلق جو ہے وہ پشاور سے ہی ہو. اب ایک اسلام آباد کا بزنس مین بھی جو ہے پشاور کے اندر جا کے سوسائٹی بنانا چاہے تو وہ کیا کرے گا, ٹھیک ہے, یا کراچی سے کوئی آ کے بنانا چاہے پشاور میں تو وہ کیا کرے گا. سب سے پہلے وہ جائیں گے ایک ایسے آدمی کے پاس جو ان کو, یا ایسے ادارے کے پاس جائیں گے جو ان کو لینڈ خرید کے دے گا. اب ظاہر ہے آپ 50,000 کنال 40,000 کنال بہت بڑے بڑے رقبے جو ہوتے ہیں, اب کسی ایک آدمی کے پاس تو ہوگا نہیں, ملٹیپل ہنڈریڈز آف پیپل ہوں گے جن کے پاس اتنا بڑا لینڈ ہوگا. تو ان کو خریدنا, اور پھر ہمارا جس قسم کا سسٹم ہے پٹوار خانے سے پھر ایک زمین کی وراثتیں, پھر ان سے انتقال کروانا, رجسٹریاں کروانا, بڑا لمبا پروسیس ہے یہ. اگر وہ ان سے یہ کرنے بیٹھ جائیں گے تو 20 سال تو ان کو زمین خریدنے میں لگ جائیں گے, اور پھر جا کے وہ جو ہے وہاں پہ کہیں پروجیکٹ شروع ہوگا. ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک کسی بھی لینڈ پرووائڈر کے پاس جائیں گے, ان سے کہیں گے کہ ہمیں اس جگہ پہ یہ پروجیکٹ کرنا ہے, تو وہ کیا کریں گے کہ وہ لینڈ پرووائڈر آن بہاف آف دیٹ پرسن, ٹھیک ہے, وہ ایک بھی ہو سکتا ہے, ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لوگ, کہ جو بھی علاقے کے ہر علاقے کے معتبر لوگ ہوں گے ان سے وہ جا کے بات کریں گے کہ ہمیں یہاں پہ لینڈ چاہیے. تو لینڈ پرووائڈرس کا پھر کام ہوگا کہ وہ لینڈ لوگوں سے خرید کے سوسائٹی کو لینڈ لے کے دینا, ٹھیک ہے. یہ ٹپیکل پریکٹس ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ لینڈ جب پرچیزنگ وہاں پہ شروع ہوتی ہے, بہت سارے لوگ اس چیز کو سیکریسی میں رکھتے ہیں, سوسائٹی نام نہیں بتاتی اپنا کہ اچھا جی ہم اس علاقے میں پروجیکٹ کرنے لگے ہیں کہ وہاں پہ لوگ زمینیں مہنگی کر دیں یا کوئی اس قسم کا مسئلہ نہ شروع ہو جائے. تو وہ لینڈ پرووائڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خاموشی سے جو ہے وہاں پہ وہ لینڈ خریدنا شروع کریں, وہ چھوٹے چھوٹے چنکس میں کر کے وہ لینڈ خریدنا شروع ہوتی ہے. وہ علاقے پہلے منتخب کر لیتے ہیں, ان علاقوں میں ہمیں لینڈ چاہیے, وہاں سے وہ لینڈ خریدنا شروع کریں گے, اور اس کے بعد وہ سوسائٹی کو دینا شروع کریں گے. جب ایک ان کا اسپیسیفک ٹارگیٹ پیس آف لینڈ ان کو مل جائے گا, اس کے بعد شروع کر سکیں, جس پہ وہ شروع کر سکیں اپنا پروجیکٹ بڑے آسان لفظوں کے اندر, تو وہاں پہ اس کے بعد لینڈ ملنے کے بعد وہاں پہ پروجیکٹ سوسائٹی اناؤنس کرتی ہے کہ اچھا اب ہم جو ہے یہاں پہ یہ ہمارے پاس لینڈ ہے, یہ ہم اس کے پاس ہماری ڈاکیومنٹیشن ہے, یہ NOC ہمارے پاس موجود ہے, اب ہم یہاں پہ پروجیکٹ شروع کرنا شروع کرتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ سپوز کوئی بندہ 50,000 کنال کے اوپر جو ہے وہ پروجیکٹ شروع کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کے پاس ابھی 10,000 کنال زمین آئی ہے, سوسائٹی اس نے لانچ کر دی ہے. لیکن یہ جس سوسائٹی میں ایک میں مسئلہ ہوا ہے پشاور میں, ہاں ذرا اب میں اس کی ایگزامپل فار ایگزامپل دوں کہ ان کے پاس ایک اسپیسیفک نمبر آف لینڈ انہوں نے خریدا, اس کے بعد وہاں پہ ان کا جو پلان تھا ایکچولی میں زیادہ کرنے کا پروجیکٹ تھا, جتنا لینڈ ان کے پاس تھا اس سے بڑا لینڈ ان کے پاس انہوں نے خریدنا چاہ رہے تھے وہ. تو اب وہ نیکسٹ جو ان کا فیز تھا لینڈ ایکوزیشن کا, اس کے اندر جا کے کچھ ان کے پولیٹیکل پارٹی کسی کی وہ لینڈ جو میں نے میری نالج ہے غلط بھی ہو سکتی ہے, جو پولیٹیکل پارٹی کے اوپر کے پاس کسی کے لوگوں کے پاس زمین تھی, وہ ان سے وہ خریدنے کی بات ہوئی, کچھ ان کے آپس میں تنازع کسی بات کے اوپر, اور پھر وہ معاملہ عدالت کے اندر چلا گیا. اب ہوا مین وائل یہ کہ سوسائٹی نے تو پروجیکٹ اناؤنس کر دیا, پروجیکٹ اناؤنس کرنے کے بعد ہوا یہ کہ جو ہمارے ڈیلر حضرات ہیں, جو بہت سارے لوگ انویسٹرز ہیں, وہ اس چیز کا انتظار نہیں کرتے کہ اب جب یہ پراپر پروجیکٹ اب لانچ ہو جائے, NOC مل جائے, اس کے اندر جو ہے وہ سیل پرچیز شروع ہو جائے, اس وقت تک کا وہ انتظار نہیں کرتے. لوگ بھی نہیں کرتے, میرے لوگ بھی آبویسلی نہیں کرتے. وہ لوگوں کا یہ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ سستے میں لے لوں گا, جب وہ NOC آ جائے گا پھر ہم اس کو تھوڑا بڑے نام کی سوسائٹی ہے پہلے سے, ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے. اور ایسا بہت ہوا بھی ہے, مطلب ایسے لوگوں نے بہت پیسہ بھی کمایا اس چیز کے اندر کہ انہوں نے وقت سے پہلے خریداری کر لی, رسک اٹھایا, مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ہائی رسک ہائی ریوارڈ, تو یہ ایسا ہی ہے. اور پاکستانیوں کے ساتھ وہ پنجابی والی کہاوت ہوئی ہے نا, سیاڑا کا ایگزیکٹلی مطلب ہاں لیٹس ناٹ گو دیئر, بٹ ہاں ایسا ہی کچھ ہوا ہے. اب ہوا یہ کہ پشاور کے اندر میجورٹی انویسٹرز کے اندر بہت بڑے بڑے
انہوں نے چنک آف اپنا پیسہ جو ہے وہ اٹھا کے وہاں پہ انویسٹ اس کر دیا. سوسائٹی میں ڈال دیا. اب انویسٹ کرنے سے ہوا یہ کہ کوئی ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہا تھا کہ یہ عدالت میں چلا جائے گا معاملہ, اسٹے کی طرف چلا جائے گا یا کسی اور طرف معاملہ چلا جائے گا, ڈیلے ہو جائے گا کسی بھی ابھی وجہ سے. تک جو آپ نے بات کی ہے نا لینڈ ایکوزیشن کی, وہ لیگل ٹرمز پہ کی ہے. لینڈ پرووائڈر کے پاس جاتے ہیں, وہ لیتا ہے, وہ سوسائٹی کو دیتے ہیں اور سوسائٹی اس کے اوپر اس ڈیولپمنٹ میں ابھی کرتی ہے. تک کوئی مطلب لینڈ مافیا جب ہم بات ٹرم یوز کرتے ہیں نا تو کہیں لیگل یا فورسیبل ایکوزیشن آ جاتی ہے. دیکھیں آبویسلی میں یہ ابھی تک ٹرم نہیں یوز ہوئی. جی ہاں, میں تھوڑا سا چلو اس کو میں سمجھاتا ہوں کہ یہ سسٹم کیا ہے. اب اس سسٹم کے اندر ہوتا کیا ہے کہ اب سوسائٹی نے ارادہ تو بنا لیا کہ پروجیکٹ بنانا, اور کافی حد تک زمینیں بھی خرید لی اب, لیکن بیچ میں کوئی بندہ ہے سپوز, وہ کہتا ہے میں نہیں لینڈ دینا چاہتا. تو لینڈ مافیا بیسیکلی کیا ہے کہ وہ لینڈ مافیا پھر وہاں پہ جو ہے نا وہ تھوڑی سی ایکٹیو ہو جاتی ہے کہ اچھا جی نہیں دیتے ہو زمین, منت ترلا کرتے ہیں. ایگزیکٹلی وہ منت ترلا پیار محبت, ٹھیک ہے, پھر وہاں پہ شروع ہو جاتا ہے پلیز دے دیں کہ ہاں جی سر ہماری بھی ہمارے آپ سے آپ ڈبل پیسے لے لیں, آپ ہم سے زمین دے دیں ہمیں, ٹھیک ہے. تو پھر وہ والے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. خیر پوائنٹ یہ ہے کہ وہ لینڈ ایکوزیشن, یہ جب دیکھیں جو لینڈ مافیا والا جو سسٹم ہے نا سارا, یہ کئی دفعہ پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے بہت سارے معاملات ہو کے ختم بھی ہو جاتا ہے. لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ ایک جگہ کے اوپر ایک ڈیولپر نے ایک پروجیکٹ شروع کرنا ہے, تو وہ جو لوکل وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں جن کی زمینیں ہیں, وہ زمینیں دیں گے تو پروجیکٹ شروع ہوگا. اب وہ زمینیں کچھ دے دیتے ہیں, کچھ نہیں بھی دیتے, اور پھر جو نہیں دیتے تو پھر وہاں پہ اللیگل ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے, کوئی اس قسم کا معاملہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اسی لیے ہمیشہ ڈیولپر کی کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے جو لینڈ پرووائڈرز ہیں وہ وہیں کے لوگ ہوں, وہاں کے علاقے کے معتبر لوگ ہوں جو اس طرح سے ان کو زمینیں خرید کے دے دیں. اب ایگزیکٹلی وہاں پہ بھی یہی کیس سینیریو ہوا ہے کہ جب وہ لینڈ ایکوزیشن کی طرف گئے, لینڈ ان کو ایک اسپیسیفک ٹارگیٹ ان کا ہٹ نہیں ہوا اور وہ معاملہ عدالت میں چلا گیا, تو وہاں پہ ہو گیا اسٹے, وہ جو جہاں پہ پروجیکٹ تھا وہیں پہ رک گیا. اب اس رکنے سے شاید سوسائٹی کو تو اتنا بڑا نقصان نہ ہو, اوبیسلی نقصان تو ہے کہ ان کی وہ چیز بکے گی نہیں, تو پیسہ کیسے جنریٹ ہوگا. کس چیز پہ مطلب لینڈ ایکوائر نہیں کر پائے, اگلا جو پچھلا ہے وہ تو ہے نا, جو ہے اور جو آلریڈی آپ کے پاس لینڈ ہے وہ تو ہے, لیکن میں وہی جیسے کہ آپ سمجھا رہا ہوں, ایک ڈیولپر ہے, ایک ڈیولپر نے جب کسی پروجیکٹ شروع کرنا ہے تو اس کا کچھ سیٹ پیٹرن ہے کہ اس نے ڈیولپمنٹ کسی اپنے حساب سے پلان کی ہوئی ہے کہ میں نے اس زمین سے یہاں سے روڈ نکالنا ہے, یہاں پہ میں نے کمرشل پلاٹس دینے ہیں, یہاں پہ میں نے ریزیڈینشیل دینے ہیں, میں نے اپنے پوری ایک ایکٹیویٹی پلان کی ہوئی ہے. اب اس پلانڈ ایکٹیویٹی کے اندر کوئی ایسا لینڈ آ جائے جو نہیں ایکوزیٹ وہ نہیں خرید پا رہا, سوسائٹی نہیں لے پا رہی, تو آبویسلی ان کا وہ ایک سیٹ بیک آتا ہے, تھوڑا وقت ڈیلے ہوتی ہیں چیزیں, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پھنس جاتے ہیں. اب جہاں میں جس کی ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو کہ وہ نہیں ایکوزیٹ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے, چاہے مطلب شاید ریٹ نہیں ان کا طے پا رہا, ٹھیک ہے, یا شاید کوئی اور مسئلہ ہوگا کہ وہ وہاں پہ بہت ساری تو سوسائٹی ایسی بھی ہیں جو لوگوں کو ساتھ ایسا بھی ایک ہوتا ہے کہ وہ پیسوں کے بدلے میں زمین نہیں خریدتے, وہ ان لوگوں کو اس سے بات کرتے ہیں کہ اچھا ہم اس لینڈ کو ڈیولپ کرتے ہیں, آپ ہم سے 4 کنال کے بدلے میں 5 مرلے کا پلاٹ لے لیں. تو بہت سارے لوگ یہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے 4 کنال زمین دیتے ہیں اور 5 مرلے کا ڈیولپڈ پلاٹ مل جاتا ہے. اب یہ ریشو چینج بھی ہو سکتی ہے, یہ 4 کنال سے 2 کنال بھی ہو سکتی ہے, 1 کنال بھی ہو سکتی ہے, یہ کچھ بھی ہو سکتی ہے, یہ بھی ایک سسٹم ہے. مطلب آپ نے جب لینڈ ایکوزیٹ کرنا ہے تو پھر آپ نے بائی اینی مینس کرنا ہے, اینڈ بائی اینی مینس آئی مین اینی مینس, ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب یہ پروسیس ختم ہوا, ایک ٹارگیٹ آپ کا اچیو ہو گیا کہ اچھا یار اب 50,000 کنال مجھے لینڈ چاہیے تھی اور میں نے 30,000 کنال جو ہے وہ میں نے ایکوائر کر لیا ہے, تو انہوں نے پروجیکٹ شروع کر دیا. اب باقی کا جو 20,000 کنال جو ان کو چاہیے اب وہ تو ان کے پاس نہیں ہے, لیکن پروجیکٹ اناؤنس ہو گیا, اوبویسلی اتنا ڈیلے, اب کتنا ڈیلے کریں گے. اناؤنس ہونے کے بعد اب وہاں پہ مارکیٹنگ شروع ہو گئی ہے, سیلنگ شروع ہو گئی ہے. باقی کا جو 20,000 کنال ہوگا اوبویسلی وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے سوسائٹی ڈیولپ ہوتی جائے گی, ساتھ ساتھ پھر لوگوں سے پرچیزنگ ہوتی رہے گی. تو دس پروسیس ڈز ناٹ اسٹاپ. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب سوسائٹی لانچ ہو جائے گی تو ایکوزیشن کا پروسیس رک جائے گا. تو وہ جو کیس ہے اس سے وہ کیس کے اوبویسلی سیٹلمنٹ کے بعد ہی, اب یہ میں اسپیسیفکلی اگر بات کروں, باقی حصہ ہے وہ تو وہیں پہ ہے نا. جی ہاں, اس کو کیا افیکٹ ہو رہا ہے, وہ چل رہا ہے, اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. دیکھیں جو لینڈ اونرشپ میں ہے سوسائٹی کی, اوبویسلی وہ تو ان کی اونرشپ میں, لیکن یہ کہ نام شام گندا ہو گیا تو لوگ اب وہاں سے ظاہر ہے مطلب اب وہ پھر اس کے اندر چلتا رہتا ہے کہ اب میرے پاس ایک مطلب 10,000 کنال میرے پاس اپنی ہے لینڈ, ٹھیک ہے, یا میں سوری جس طرح چلو 50,000 سے ہم اسی کو سیٹ پہ رکھتے ہیں, 50,000 کنال میرے پاس لینڈ اور
ٹارگیٹ ہے اور 30,000 میں نے خرید لی. اب تو 30,000 کنال تو میرا نا, اس کے اوپر تو میں جو چاہے کر سکتا ہوں. مطلب جو بھی میرا سرکاری اپروول کے بعد 30,000 کنال پہ تو میں اپنا ساتھ پروجیکٹ شروع کر دوں گا. میرے پاس وہی نا ایک ٹارگیٹ میرا لانچنگ ٹارگیٹ ہے, ایک اتنی لینڈ میرے پاس ہوگی اس دن میں لانچ کر دوں گا. ایک میرا ماسٹر پلان ہے سوسائٹی کا کہ میرا یہ میرا ماسٹر پلان ہے, اس جگہ کے اوپر میں نے اتنی علاقہ ڈیولپ کرنا ہے. اب اس علاقے کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو باقی لینڈ ہے وہ پھر سٹاپ نہیں ہوتا, اور یہ ماسٹر پلان چینج بھی ہو جاتے ہیں. چینج سے مراد آج آپ نے 50,000 پلان کیا, آپ کو وہ پروجیکٹ بہت زیادہ ہٹ ہو گیا, وہاں پہ ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, تو آپ پھر آبویسلی آپ چاہیں گے کہ اب میں تھوڑا اور ایکسٹینڈ کروں اس کو, میں 50 سے 1 لاکھ کنال کے اوپر جاؤں. ایسا ہوا بھی ہے, جو گاڑی چل رہی ہے اس کو چلاتے جو گاڑی چل رہی ہے اس کو چلانے کی یقیناً کوشش پھر چلتی رہتی ہے. اور یہ ایکوزیشن کا یہ ٹیکس ڈیکڈز, یہ پھر عدالتوں میں بھی معاملات چلے جاتے ہیں, پھر اس میں اور مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. یہ بڑا لمبا پروسیس ہے جو ساتھ ساتھ بھی چلتا رہتا ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتا, اور ایک ختم ہوتا ہے تو پھر دوسرا شروع ہو جاتا ہے, تو اٹ گوز آن. اچھا, پراپرٹی ویلیوز لوکل انفراسٹرکچرس کی وجہ سے بہت انفلوئنس ہوتی ہیں, تو سٹی ڈیولپمنٹ سے کتنی ضرورت ہے کے پی میں کہ گورنمنٹ کی طرف سے سٹی پلاننگ ہو, انیشیٹوز ہوں جس کی وجہ سے لوکل لینڈ کی بھی پرائز بڑھے؟ بہت اچھی آپ نے بات کی. دیکھیں لوکل لینڈ کی پرائز یا کسی بھی پشاور کی اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں تو پشاور میں حیات آباد کی پرائزز اگر آپ دیکھیں گھروں کی تو وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو باقی ریزیڈینشیل ایریاز جو ان پلانڈ بنے ہوئے ہیں. حیات آباد پھر کچھ نہ کچھ پلانڈ ہے, لیکن جو ان علاقوں کی پرائز میں اور حیات آباد میں بڑا فرق ہے. اب فرق کیوں ہے؟ اب فرق اس لیے ہے کہ حیات آباد سے ایکسیس آپ کا جو یونیورسٹی ٹاؤن یا باقی جگہوں پہ آپ نے مین روڈ پہ آنا ہو تو بڑا آسان ایکسیس ہے, روڈز اچھی ہیں, انفراسٹرکچر اچھا ہے, ہاسپٹلز ہیں, اسکولز ہیں, ہر چیز وہاں پہ موجود ہے. پلانڈ بنی ہوئی ہے, گلیوں کی اسپیسیفک ایک فٹ ہے, 40 فٹ 100 فٹ کی تک گلی جاتی ہے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک جو لوکل انفراسٹرکچر ہوتا ہے, سٹی انفراسٹرکچر کی آپ بات کر لیں, بی آر ٹی دیکھ لیں, بی آر ٹی منصوبے سے آپ بات کریں کہ بی آر ٹی منصوبہ جیسا بھی ہے, کنٹروورشل رہا, بہت کچھ ہوا, لیکن بی آر ٹی بننے سے جو وہاں کے لوکل بزنس ایکٹیویٹیز ہیں وہ ڈبل ہو گئی ہیں. وہاں پہ لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا ہے بی آر ٹی بننے سے. جو ملازم ہے جو وہاں پہ کام کرتا ہے, کسی شاپ پہ کام کرتا ہے یا کسی جگہ پہ کوئی کام کرتا ہے, اس کو ایزی ایکسیس مل گیا, وہ آسانی سے جس بھی علاقے میں جانا چاہے پشاور کے اندر وہ ایزیلی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہی جو اب رنگ روڈ کی ایگزامپل میں آپ کو جس طرح میں تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا کہ رنگ روڈ بنے میں تو 8-10 سال ہو گئے ہیں, لیکن اس رنگ روڈ سے اب جو بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے, جو اس کے رنگ روڈ کے بننے سے آس پاس کے جو علاقے ہیں ان کی لینڈ اوور نائٹ شوٹ کی ہے. جیسے ہی رنگ روڈ کا منصوبہ کمپلیٹ ہوا وہاں پہ لینڈ شوٹ کر گیا. راولپنڈی کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, یہاں پہ رنگ روڈ کا بھی منصوبہ اناؤنس ہوا تھا, اور جن اسپیکولیٹڈ ایریاز کے اندر سے رنگ روڈ گزرنا تھا ان اسپیکولیٹڈ ایریاز کے اندر لینڈ کی پرائز اوور نائٹ ڈبل ہو گئی تھی. اور کئی جگہ پہ تو ایسے بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے اس اسپیکولیشنس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان علاقوں میں بڑی بڑی لینڈ خریداریاں کر کے سوسائٹیاں بھی اناؤنس کر دی. ٹھیک ہے, اور پھر obviously پھر آپ دیکھ رہے, آپ بھی ایڈس دیکھتے ہوں گے جی 0 کلومیٹر فرام رنگ روڈ, 0 کلومیٹر فرام یہ ہے جی, اچھا یہ ہماری رنگ روڈ جو ہے سوسائٹی کے اندر سے گزر ہے. اب آپ مجھے ایک بات سمجھائیں, میں تھوڑا سا اسلام آباد کے اوپر آتا ہوں, پھر اس کے بعد میں پشاور پہ بات کرتا ہوں. رنگ روڈ منصوبہ راولپنڈی, آج لوگ وہاں پہ خریداری کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں جن جگہوں کے اوپر رنگ روڈ کے اوپر سوسائٹیاں آج اناؤنس ہوئی ہیں وہ جگہیں اگلے 50 سال میں شہر جا کے وہاں پہ ٹچ ہوگا؟ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد کی جو ایکچوئل پلاٹس کی نیڈ ہے اگلے 60 سالوں کی وہ آج فل ہو چکی ہوئی ہے. بہت زیادہ پلاٹنگ آپ سوسائٹیز ایئرپورٹ سے نکلیں اور بلو ایریا تک آئیں تو آپ کو کچھ 100 سے اوپر پروجیکٹس کے ایڈز نظر آئیں گے ارد گرد کی. مطلب اس وقت اتنا پروجیکٹ کھل چکا ہوا ہے کہ اگلے 60 سال میں نیا پروجیکٹ نہ کھلے تو ہماری آبادی جو ہے وہ ایزیلی فل ہو جائے گی. پشاور کی بات کرتے ہیں. پشاور سٹی جو ہے وہ پورا ڈیولپڈ ہے. پشاور سٹی کے اندر اب اس طرح سے کوئی جگہ نہیں ہے کہ نئے نئے ٹاؤنز بنے یا بڑے بڑے کوئی سوسائٹیاں شہر کے اندر بنے. تو اب وہ شہر ایکسٹینڈ ہوتے ہوئے جی ٹی روڈ اور رنگ روڈ کی طرف آ رہا ہے. جدھر جہاں پہ لینڈ بڑا لینڈ ہے, انفراسٹرکچر اب رنگ روڈ جو ہے وہ آبویسلی شہر سے باہر ہے. اب شہر سے باہر ہونے سے وہاں پہ اس علاقے کی آبویسلی ورتھ بننا شروع ہو گیا, وہاں پہ نئی کمرشل ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے اس کے ارد گرد. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں کی پرائزز بڑھ رہی ہیں. تو فیکٹرز کی اگر آپ بات کریں تو اچھا ایک اور بھی بڑا مزیدار فیکٹر تھا جو ریسنٹلی جس کی وجہ سے بھی وہاں پہ کافی پراپرٹی کا ہٹ پڑی ہے ہمارے پشاور میں, خاص طور پہ ہمارے افغان ریفیوجیز تھے.
بہت زیادہ بزنس جنریٹ کر وہ ایکٹیویٹی تھی ان کی پشاور کے اندر پچھلے کچھ عرصے سے. وہ ان کے واپس جانے سے آبویسلی بہت زیادہ ہٹ آئی ہے. وہ اپنے جس طرح میں کچھ تو پونے بھی پراپرٹیز بکی ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے, کہ وہ سستی پراپرٹیز بیچ کے بھی ان کو ایک ٹائم لمٹ کے اندر واپس جانا تھا. زیادہ ہو گیا, ریزیڈنٹ زیادہ آبویسلی جب وہ گئے ہیں تو ان کے جانے سے پراپرٹی کافی نیچے آئی ہے وہاں پہ, آبویسلی سپلائی زیادہ ہو گئی ہے. اور بھی شہروں میں یہ ہوا ہے, بہت سارے شہروں میں ہوا ہے یہ. آپ کو میں فار ایگزامپل اگین میں اسلام آباد سے کمپیریزن آپ کو ڈرا کرتا ہوں کہ اسلام آباد میں کچھ علاقے ایسے ہیں, مطلب کچھ علاقے کا F11 F10 والی سائڈ پہ آپ دیکھ لیں, وہاں پہ اپارٹمنٹس کے رینٹ بہت زیادہ تھے, اور ابھی کچھ آپ اٹھا کے دیکھیں تو رینٹ میں کافی کمی آئی ہے. مطلب اس طرح سے کمی نہیں آئی کہ بالکل یادیں پہ تھوڑی بہت کمی بھی, لیکن کافی ریئل کمی اسٹیٹ آئی میں ہے. مطلب کافی وہ علاقے جو بہت سارے افغان لوگ ہمارے بھائی وہاں پہ رہتے تھے, کافی سارے لوگ چلے گئے ہیں, تو آبویسلی اس کو فل کرنے کے لیے ابھی وہ جگہ نہیں ہے. ہائی رائز کی میں ایگزامپل اب آپ کو پشاور کی دیتا ہوں. ہمارا جو پشاور کا لوکل پشتون سپیکنگ جو بندہ ہے وہ پریفر نہیں کرتا اپارٹمنٹ لیونگ کو. اپارٹمنٹ ہائی رائز لیونگ کلچر ایگزیکٹلی ہمارا یہ کلچر ساؤتھ سے آتا ہے. کراچی ایگزامپل اٹھا کے دیں گے, کراچی میں سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہائی رائز کے اندر رہتے ہیں, اپارٹمنٹس میں لوگ رہتے ہیں, پریفر بھی کرتے ہیں, ایزی لیونگ ہے, سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. جیسے جیسے آپ اوپر آتے جائیں گے اپارٹمنٹ کلچر بہت کم ہے. KPK میں تو بالکل ہی کم ہے. اب 3 قسم کے ہمارے افغان بھائی جو تھے وہ پشاور میں رہتے تھے. ہزارہ کے لوگ رہتے تھے, پشتون سپیکنگ لوگ رہتے تھے, اور تیسرے جو آپ کے فارسی سپیکنگ لوگ تھے وہ رہتے تھے, ٹھیک ہے. اب ان تینوں کے اندر جو آپ کے ہزارہ کے لوگ تھے اور جو فارسی سپیکنگ لوگ تھے, لوگ پریفر کرتے تھے اپارٹمنٹ میں رہنا, ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں تھا. لیکن پشتون سپیکنگ جو ہمارے ویسے ایک جنرل کلچرل وائز بات کروں تو وہ لوگوں نے شروع سے ہی کبھی اس چیز کے اوپر پریفر نہیں کیا. وہ کہتے ہیں بس ایک سالڈ چیز ہم ہونی چاہیے, اپنی ہونی چاہیے, اپنا یونٹ ہونا چاہیے, وہاں پہ ہم رہنا چاہیے. اس میں بہت سارے اور بھی فیکٹر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سیم یہی چیزیں اگر آپ دیکھیں سرکاری منصوبے, افغان فیکٹر اور اکنامک فیکٹر کی آپ بات کریں, جو ایمنسٹیز تھیں جو ہمارے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں ایمنسٹیز دی گئی تھیں کہ جی آپ ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کیجیے. مطلب میں تھوڑے اگر آسان لفظوں میں اس کو کوشش کروں, غلطی کوتاہی معاف, کہ آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر انویسٹ کریں, جتنا بھی پیسہ آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ سے اس کی ٹریل نہیں مانگ, سب میں آسان ہے, ٹریل کا نہیں ہوگا کوئی ذکر کہ اچھا جی یہ پیسہ کون سا ہے, کہاں سے آپ لا رہے ہیں, تو آپ اس کو ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں. اس سے ہوا یہ کہ ہمارے بہت سارے KP کے ایسے بھائی تھے, بہت سارے ایسے لوگ تھے پورے پاکستان میں بھی, پورے پاکستان میں ایسا تھا کہ پراپرٹی کو بوم آیا. وہ بوم کیوں آیا کہ جو پیسہ دبا ہوا تھا زمینوں میں, جو ہے کمروں میں دبا ہوا تھا, وہ ان کو لیگل ان کو صاف کرنے کا موقع مل گیا کہ اب ٹھیک ہے اس کو لیگل ادارے میں لے کے آنا شروع کر دیا, تو وہ پیسہ پارک ہونا شروع ہو گیا ریئل اسٹیٹ کے یوز. آپ کو لائسنس مل گیا کہ یہ پیسہ ایگزیکٹلی. مطلب ایمنسٹی کا مطلب کیا ہے؟ ایمنسٹی کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ کو ایک راستہ دکھایا گیا کہ ٹھیک ہے جی اب آپ اس کے اندر جو ہے وہ ایزیلی پار کریں, کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. وہ آبویسلی جب آپ اس پراپرٹی کو ایک دفعہ خریدنے کے بعد بیچیں گے تو پھر تو اس کا ٹریل وہ پھر ادارے میں آ گیا نا, پھر ٹریل اس کا شروع ہو جائے گا. لیکن پہلا کہاں سے آ رہا ہے, اس پہ گینز ٹیکس سارا کچھ, پھر وہ آبویسلی پھر وہ سب کچھ دوبارہ سے ابھی جو اب آپ دیکھیں وہ ایمنسٹی ختم ہونے کے بعد اس ٹائم پہ آپ ریئل اسٹیٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں, اتنا ٹیکس لگ گیا آپ لوگوں کو. اسی لیے تو لوگ کہہ رہے ہیں ہم ٹیکس دیں یا پراپرٹی خریدیں, ٹھیک ہے. اور پراپرٹی کی ڈیمانڈ کم ہوگی, اسی وجہ سے لوگوں کی بائنگ پاور بہت افیکٹ ہو گئی ہے. سیم پشاور کے اندر اتنا بزنس جنریٹ ہوتا تھا, اب اس طرح سے نہیں ہے, ٹھیک ہے. آبویسلی اکنامک فیکٹر بہت بڑا اس کا وہ ہے. اب فیوچر آؤٹ لک ہم دیکھتے ہیں KP کی, پشاور ایبٹ آباد کی, تو کیا نظر آتا ہے آگے؟ کوئی ایمرجنگ ٹرینڈز ہیں اپ کمنگ, کیسے پروجیکٹس ہیں جس سے کمنگ ایئرز میں؟ دیکھیں جی ایمرجنگ ٹرینڈس بالکل بہت زیادہ ہیں. ایبٹ آباد سے میں تھوڑا سا اب تو رک گیا ہے نا, مطلب ریئل اسٹیٹ کا بوم رکا ہوا ہے, بالکل. واپس کیسے آئے گا فیوچر میں؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے فیوچر آف ریئل اسٹیٹ ان KP اینڈ پشاور, بڑے شہروں میں چھوٹوں میں؟ ان آئیڈیل کیس سینیریو کے اندر تو ہم وہی بات شروع میں کرتے ہیں کہ جی ریگولیٹری اتھارٹی ہو, پلاننگ ہو, ہر چیز کو ہر شہر کو پلان کر کے چلا جائے. اور ایگزیکٹلی. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کے ملک کی جو اسٹیبلٹی ہے, اکنامک اسٹیبلٹی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت بڑا فیکٹر ہے. جب تک یہ آپ کی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, لوگ کیسے انویسٹ کرنے کے لیے راضی ہوں گے؟ نہیں انویسٹ کریں گے جب تک آپ کے ملک میں. آبویسلی ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اگلے مہینے کس کی حکومت ہوگی, ٹھیک ہے. الیکشن کا سال ہے, لیکن میں ویسے ایک بات کروں کہ یہاں پہ پولیٹیکل بہت زیادہ انسٹیبلٹی ہے, آپ بات سمجھتے. پھر اکنامکس اسٹیبلٹی کی آپ بات کریں, ہمارا پیٹرول کتنی سپیڈ سے شوٹ آؤٹ کیا, ڈالر کتنی سپیڈ سے شوٹ آؤٹ کیا. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کو خبریں چل رہی ہوں اتنی اکنامک انسٹیبلٹی ہو کہ
ڈالر اسپیکولیٹ کر رہا ہو کہ وہ اتنے دنوں میں 100 روپے بڑھ جائے گا. مطلب پچھلے 3 سالوں میں اٹھاؤ تو تقریباً 70% ڈالر جو ہے وہ انکریز کیا. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ پراپرٹیز زیادہ ڈالر نہیں پریفر کریں گے کہ ڈالر ہولڈ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ جس کو جتنا موقع ملا اس نے تو اپنے حساب سے اتنا ہولڈ کیا ہے. ہولڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, لوگ وہاں پہ اس طرف نکل پڑتے ہیں. تو اب جب تک ان چیزوں کو ریگولیٹ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, تو کوئی کیسے ہوئے گا؟ سب سے ضروری اسٹیبلٹی ہر طرح کی. پھر سیکیورٹی کے بہت مسئلے مسائل ہیں, خاص طور پہ پشاور کے اندر. مطلب اب اس طرح نہیں ہے جس طرح سے 2012-13 کے حالات تھے, لیکن آبویسلی سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں. سیکیورٹی چیلنجز پشاور میں آج بھی ہیں. انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ یہ بھی ٹھیک ہوں گے. بٹ جیسے جیسے یہ آپ فیکٹرز کو ایلیمنیٹ کرتے جائیں گے تو یہ ٹائم لگے گا آبویسلی 3-4 سال. پھر جو ڈیڈ پروجیکٹس ہیں آپ کا, یہ بھی میں جو پوچھا ریوائول کیسے ہوگا, تو میرے خیال میں جو یہ ڈیڈ پروجیکٹس ہوں گے, جو یہ انلیگل سوسائٹیز ہوں گی, جب یہ فلش آؤٹ ہوں گے آبویسلی 3-4 سال تک کوئی بھی انتظار نہیں کرے گا, اپنا پیسہ اتنا بلاک کر کے رکھیں گے. تو پھر جیسے جیسے یہ فلش آؤٹ ہوتے جائیں گے, صفائی ریکوری ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس کو لوگ کہتے ہیں کچھ الیکشن کے بعد ٹھیک ہو جائے گے, کچھ ایسے ہو جائیں گے, بٹ آئی بلیو کہ اٹ ول ٹیک اراؤنڈ 2-3 سال تو لگیں گے کم سے کم اس چیز کو ریکور ہونے میں. یا پھر کل کو حکومت, کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلے مہینے حکومت آ کے دوبارہ ریئل اسٹیٹ کے اندر امنسٹی دے دے, تو آپ کی اگلے مہینے سے یہ دوبارہ سے پراپرٹی جو ہے بوم کر جائے گی. تو یو نیور نو کہ یہ پاکستان ہے, یہاں پہ کچھ پتہ نہیں چلتا کب کیا ہو جائے. چلیں, اٹس اے ویری انگیجنگ کنورسیشن اور بڑا سو مچ انفارمیٹیو بھی بڑی تھی. تھینک یو فار واچنگ دی شو. یہ تھے ہمارے اوپینینز آج کے سید علی حسین کے. اف یو ہیو اینی اوپینینز آف یور اون, پٹ دم ڈاؤن ان دا کامنٹس بلو اینڈ ویل میٹ اگین نیکسٹ ویک. تھینک یو.